السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن کی تلاوت آپ کو آپ کی ایک زندگی کی روٹین میں سے واپس، جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف لانے کے لیے ایک بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ مومن کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ مومن اسی دنیا اور اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، ورنہ تو سب سے آسان میتھڈالوجی یہ ہوتی کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم کو گڈ مسلم بننا ہے، لیو یور فیملیز بیہائنڈ، لیو یور فرینڈز بیہائنڈ، کوئی دوستیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنے خاندان کو اور ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے جو ہے وہ ٹینٹرمز برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیو ایوری تھنگ بیہائنڈ اور جا کر موناسٹریز میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ خوبصورت بیلنس دیا ہے، اور قرآن کا طالب علم ہوتے ہوئے ہم سب کے اندر، ہم میں سے ایک ایک کے اندر یہ خوبصورتی ضرور انکلکیٹ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بیلنس لا سکیں۔ جہاں ہمارا دل قرآن کی کلاس میں لگتا ہے، وہاں ہم اپنی گھر کی ذمہ داریوں سے، رشتے نبھانے سے، رشتوں کو سنبھالنے سے، رشتوں میں خوبصورتی بکھیرنے سے کبھی اپنے آپ کو دور نہ کریں اور محروم نہ کریں۔ جہاں ہمیں الحمدللہ قرآن کی آیات پر عمل کرنا ہے، وہاں ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کا جو ایک بوجھ ہے اس کو بھی کبھی اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کے اندر بہترین بیلنس، توازن عطا فرمائے، اور ہمیں وہ راستہ اپنانے کی توفیق دے جس راستے میں ہمیں اس کی رحمتیں اور اس کی جو رضوان ہیں وہ نصیب ہوں گی۔ اب اللہ کا نام لے کر آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بہت کافی باتیں ہو گئیں، 15 دن کا گیپ تھا تو میں نے سوچا کہ موسم کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بیک آن ٹریک ان ڈیپتھ اسٹڈی کے لانے کے لیے ایک تمہید باندھ دیتی ہوں۔ آج ہمارا سورۃ التکاثر کا سیشن نمبر 19 ہے، اور انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 کو کنٹینیو کریں گے، جس کو ہم نے لاسٹ سیشن میں سٹارٹ کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا ان دا لائٹ آف آیا نمبر 6، دس از تھنگس ٹو نو، جس میں ہم دوزخ، جہنم، جحیم اور ہیل، اس کے کانسیپٹ، اس کے عقیدے پر مینلی اللہ ترون الجحیم کے حوالے سے بات کریں گے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، زندگی کی حقیقتوں کو سکھاتی ہوئی یہ صورت ہمیں اس اسٹڈی میں آیت نمبر 6 تک لے کر آ گئی ہے۔ ہم نے اب تک کئی ٹاپکس الحمدللہ لاسٹ 18 سیشنز کے اندر کور کیے ہیں۔ زندہ انسانوں کو موت سے پہلے خبردار کرنے والی صورت اسکالرز اس کو کہتے ہیں۔ دنیا کی رنگینی کی جو ریالٹی ہے وہ بتانے والی، اس کو کھولنے والی یہ صورت ہے۔ قبر سے پہلے اس کی تاریکی سے انفارم کرنے والی یہ صورت ہے۔ علم الغیب پر یقین دینے والی سورۃ التکاثر ہے۔ یقین اس بات پر کہ میرا اس دنیا میں آنا اور میرا اس دنیا سے جانا ویل اپوائنٹڈ ہے، اس بات کی طرف بھی یہ سورت ہماری توجہ کراتی ہے۔ یقیناً اسکالرز کہتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو، جو قرآن پڑھتا ہے ظاہر ہے اسی کو سورۃ التکاثر اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اسکالرز کہتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو جھنجھوڑنے والی صورت ہے، اس لیے کہ اس صورت کا اب تک آپ نے جتنا بھی فلو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ایمان بالغیب، ایمان بالآخرہ، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 6 کے حوالے سے ایمان بالجہنم مضبوط کرنے کا اس کے اندر آپ کو کانسیپٹ نظر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 6 ہم پچھلی کلاس میں شروع کر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ایبسلیوٹلی فور شور، یقیناً تم سب جہنم کو دیکھو گے۔ پچھلے سیشن میں نے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ ایکسپلینیشنز دی تھیں۔ اس میں ہم نے ایک اینگل دیکھا تھا کہ جہنم کا لفظ جو ہے وہ جوہن کے قریب قریب ہے عربی زبان میں، اور جوہن عربی زبان میں کہتے ہیں شیر کا اپنے شکار کو وہ لاسٹ سائٹ، وہ آخری نگاہ سے دیکھنا جس کے بعد بس وہ اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے جہنم کا ڈسکرپشن اسٹڈی کیا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ میں اسکالرز کہتے ہیں کہ جو لَتَرَوُنَّ ہے اس کے اندر تاکید کے لیولز آئے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا اس میں لام تاکید، ایک تاکید ایمفسس کا اینگل ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہ لام تاکید عربی زبان عربک لینگویج کے حوالے سے اس وقت آتا ہے جب ایک اوتھ جو ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ سو سیکنڈ آپشن آف تاکید از ہیئر، کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ایک قسم اوتھ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے۔ اینڈ دا تھرڈ لیول آف تاکید جو صرف اس لَتَرَوُنَّ میں موجود ہے، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، دیٹس اباؤٹ دا لاسٹ نون مشدد جو آپ کو لَتَرَوُنَّ کے آخر میں نظر آ رہا ہے۔ اس کا نام ہم نے پچھلی کلاس میں اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، نون ثقیلہ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ نون ثقیلہ اپنے ایسنس میں عربی زبان میں تاکید کا انتہائی اسلوب ہے۔ دس از دا کلائمیکس آف عربک لینگویج۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں آپ کو یہ نون مشدد، نون تشدید والا ملتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ دس از دا موسٹ ایمفیٹک وے ان عربک لینگویج، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک انداز کو اڈاپٹ کیا ہے۔ پھر ہم نے سورت مریم کے حوالے سے ایک ایکسپلینیشن یہ دیکھی تھی کہ وہاں جو آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، وہ آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کو ہر انسان روز محشر ایکسپیرینس ایسے کرے گا کہ وہ اس کو دیکھے گا، اور اس اینگل سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بلیف ہے کہ جہنم ہر انسان کو آخرت میں دکھائی جائے گی، وہ اس لیے کہ جو اس میں جانے والے ہوں گے ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور وہ جو اس سے بچائے جانے والے ہوں گے ان کے لیے شکر کا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیسٹ سے، اس مقام سے، اس تکلیف دہ اینگل سے محفوظ رکھ لیا۔ تو بہرحال دونوں پوائنٹ آف ویو سورت مریم کے بارے میں آتے ہیں کہ ہر انسان اس پر وارد کیا جائے گا، مطلب ہے کہ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی اور وہ اس کو دیکھے گا۔ بعض احادیث کے جو ایسنس ہیں وہ یہ بھی آتے ہیں کہ ہر انسان کو ڈبکی دی جائے گی اس جہنم کے اندر، چاہے وہ بھی انسان جس نے جنت میں جانا ہوگا، تاکہ اس کو پھر جنت کی نعمتیں اور زیادہ دل سے شکر گزاری کے اینگل سے نظر آئیں۔ یہ ٹاپک جو ہم اس وقت کور کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 6 سورت التکاثر کے حوالے سے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یاد رکھیں یہ ٹاپک نہ صرف ہمیں جہنم کے درست عقیدے کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ ٹاپک نہ صرف ہمیں ایمان بالآخرت کو مضبوط کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، بلکہ سائملٹینیسلی اگر آپ اس ٹاپک کو اسٹڈی کریں اور اس ٹاپک کے حوالے سے آپ سورت کا پچھلا پیٹرن اور جہنم کے بارے میں ڈسکرپشن اپنے اسلامک ٹریڈیشن میں دیکھیں تو یہ وہ ٹاپک ہے اس مقام پر لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جو کہ اصل میں آج کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ اس ٹاپک کے اندر آپ احادیث کی امپورٹنس کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے اپنی بات کے آغاز میں اتنی بڑی تمہید خاص طور پر اس لیے باندھی تھی کہ بے شک باہر کا موسم بہت بہترین ہے، بٹ the topic we are going to discuss is actually a serious topic، اور ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں انفارمیشن بھی ہماری سالڈ ہونی چاہیے، عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے اس مقام کی اہمیت جو ہے وہ ہمیشہ واضح رہنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس مقام کے راستے کی طرف چلنے سے
मैक्सिमम बचा सकें। तो ये जो यहाँ लफ्ज़ आया है लतरवुन्ना के बाद अल जहीम ये असल में जहन्नुम का ही एक नाम भी है और ये आग की एक कैटेगरी भी है। यानी भड़कती हुई आग के लिए जहन्नुम से जहीम इस्तेमाल किया जाता है। सूरत अल हाक़ा की बहुत प्रोमिनेंट आयात हैं जो कि अक्सर व बेशतर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुसलमान अच्छी तिलावत सुनता है और उसकी आंखों में खौफ से आंसू नहीं आ जाते। सूरत अल हाक़ा की जो आयात आती हैं आयत 30 से 32 तक, जब भी मतलब मुझे तो सूरत अल हाक़ा ओवरऑल ही एक कैफियत के अंदर जो है वो लेकर आ जाती है, बट द आयात व्हिच आई एम गोइंग टू मेंशन जो आयत नंबर 30 और से 32 तक हैं, आप उसको किसी क़ारी की आवाज़ में सुनें, किसी भी क़ारी की। The one who is able to recite the wordings of Quran, wordings of Musaf in a proper मखारिज के साथ, प्रॉपर प्रोनंसिएशन के साथ, हो नहीं सकता कि आपका दिल ना काँप जाए। और वहाँ इसी जहीम का ज़िक्र किया गया है, वहाँ अल्लाह ताला ने एक नाफ़रमान की कैफ़ियत की डिपिक्शन की है कि किस तरह से वो नाफ़रमान जिन्होंने ज़िंदगियों में अल्लाह को अहमियत नहीं दी, अल्लाह ताला के अहकामात को अहमियत नहीं दी, अल्लाह के दीन को बैक बर्नर पर डाल कर रखा, उनके लिए वहाँ पर आया है कि उनको फिर इस जहीम के अंदर डाल दिया जाएगा। सूरत अल हाक़ा आयत नंबर 30 till 32 खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूहु। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, खुदूहु पकड़ लो इसको, फगुल्लूहु और उसको चेन्स से बांध दो, सुम्मल जहीम सल्लूहु फिर इसे भड़कती हुई आग में फेंक दो। स्वल्लूहु मतलब इट्स लाइक जैसे आप बारबेक्यू करते हैं, मौसम है सर्दियों का और आप बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो स्वल्लूहु का लफ्ज इन अरबिक लैंग्वेज क्लोजेस्ट टू आवर अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली इसको भड़कती हुई आग में जहीम में बारबेक्यू करो। फुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन फिर इसको जंजीरों में आप सोचें एक तो भड़कती हुई आग हो, फर्नेस हो, उसके बाद किसी चीज के ऊपर और कोई चीज नहीं है बेसिकली दिस इज इंसान वो जो स्किन से बना हुआ है सॉफ्ट स्किन से जिसकी एपिडर्मिस आउटर एपिडर्मिस इज सो सॉफ्ट उस एपिडर्मिस के ऊपर लोहे की चेन्स बांध दो सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन उसको जंजीरों में जकड़ दो और जंजीर की चेन की लेंथ कुरान ने डिस्क्राइब की है वेरी डिस्क्रिप्टिव दैट्स व्हाई इट्स एक्चुअली वेरी स्केरी और ये खौफ असल में सीधे रास्ते पर लाने के लिए है आउट ऑफ होप है यहाँ पर ये सारे डिस्क्रिप्शन जितने भी जहन्नुम के इतने विविड आते हैं ये भी आउट ऑफ मोहब्बत है ताकि हम इंसान इस रास्ते पर चलने की कोशिश भी ना करें फिर जंजीरों में बांध दो वो जंजीरें जिनकी लेंथ 70 हैंड्स के बराबर है ये वो जहन्नुम का डिस्क्रिप्शन है जिसमें जहन्नुम का लफ्ज के लिए जहीम लाया गया है तो जहन्नुम से जहीम एक नाम आता है जहीम इसकी सिफत भी आती है कि ये भड़कती हुई आग है और बास स्कॉलर्स इसको डिफाइन करते हैं कि जहन्नुम का एक लेवल है जैसे जन्नत के डिफरेंट लेवल्स हैं ऐसे जहन्नुम के भी डिफरेंट लेवल्स हैं अल्लाह ताला हर मौके पर जिस वक्त भी मेरे ज़ुबान से आप जहन्नुम का या जहीम का लफ्ज़ सुने, आप अल्लाह से ज़रूर मदद माँगे कि अल्लाह हम सबको इस जहन्नुम के से इस इसको टच करने से, इसमें जाने से, इसको देखने से, इसको एक्सपीरियंस करने से महफूज़ रखिए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो जहन्नुम का एक दर्जा कहा जाता है कि वो जहीम है जहाँ ब्लेजिंग फायर है, जहाँ भड़कती हुई आग है। जहन्नुम अल्लाह की मखलूक है। दिस इज़ आवर कॉन्सेप्ट हम जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस्लामिक ट्रेडिशन में जानते हैं ये वो जगह है जहाँ पर उन लोगों को डाला जाएगा जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और ये एक स्पेसिफिक अंदाज के अमाल के रिजल्ट के नतीजे में पैदा की गई है। देखें 3 अल्फाज
آپ کے سامنے چلیں 4 الفاظ آ گئے۔ جحیم جو یہاں سورۃ التکاثر میں آیا ہے، جحیم جو ہے وہ بلیزنگ فائر کے لیے آتا ہے، تو آگ کی ایک صفت کے طور پر بھی اس کو لایا جاتا ہے۔ جہنم عربی زبان کا لفظ ہے، جو کہ اس مقام کے لیے اسپیسیفک ہے، پراپر ناؤن کے طور پر آتا ہے۔ دوزخ کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں جنرلی اردو میں بولنے والے، یہ اصل میں عربی کا لفظ نہیں ہے دوزخ، دس از فرام پرشین لینگویج۔ یہ فارسی زبان سے اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، اٹس اے سینونیم آف جہنم۔ ہیل کا لفظ HELL ہیل جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ انگریزی زبان میں بولے جانے والا جہنم کا لفظ ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ بائبل میں اس ٹرم کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی کئی ڈفرینٹ کونوٹیشنز آپ کو اور لینگویجز میں عربی زبان میں بھی مل جاتی ہیں، جیسے جہنم کہتے ہیں ایکسٹریملی ان پلیزنٹ پلیس، جہنم کہتے ہیں ایکسٹریملی ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس، جہنم کہتے ہیں ایکسٹریملی ان پلیزنٹ افلکشن۔ لیکن آپ کو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملے گی جس کا نام جہنم ہوگا۔ دس از کلیئرلی آن ریکارڈ نوٹ کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جس کو آپ جہنم کہتے ہو۔ تو جہنم، جحیم، دوزخ، ہیل، ان کی کانوٹیشنز میں نے آپ کو بتا دی۔ ریلیجس پرسپیکٹو میں یہ وہ مقام ہے جہاں موت کے بعد اللہ کے نافرمان جائیں گے۔ تو یہ انفارمیشن الحمدللہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھتی ہیں فریکوینٹلی جہنم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے مزید نام بھی جہنم کے جو ہیں وہ لائے گئے ہیں۔ ہمارا مسلمان ہوتے ہوئے اس جہنم پر بیلیف بالکل ہے۔ قرآن کی آیات واضح کرتی ہیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، احادیث واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو بنایا ہے۔ قرآن اور احادیث کا ہی کمبینیشن آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہے کہ جہاں جہنم اللہ کی مخلوق ہے، وہاں یہ کہ جہنم کو یا جنت اور جہنم دونوں کو انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ اور اگر میں صرف اس وقت قرآن کا ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھوں تو قرآن کا ثبوت جو اسکالرز دیتے ہیں کہ جنت پہلے سے بنا دی گئی تھی انسانوں کو بنانے سے، تو وہ اس میں ایز اے دلیل، ایز اے ریشنل وہ آدم اور حوا کا قصہ لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا گیا تو ان کو پھر جنت میں سٹے کرایا گیا، یعنی جنت تھی پہلے سے، جبھی تو ان کو اس میں سٹے کرایا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بہت طویل حدیث ہے، میں صرف اس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی، دونوں جب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بنا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو جلیل القدر فرشتے ہیں جبرائیل، ان کو ان مقامات پر بھیجا۔ پہلے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ تم جنت کو جا کر ذرا دیکھ کر آؤ جو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہے، اور ذرا دیکھو کہ میں نے اس میں کیا کچھ جنت میں آنے والوں کے لیے پریپیئر کیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے اور انہوں نے جنت کی مختلف نعمتوں کو، وہاں بہترین سینری کو دیکھا، تو حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ نے، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسی جگہ بنا دی ہے کہ جو اس جنت کے بارے میں سنے گا، جو اس جنت کے بارے میں ڈسکرپشن بھی صرف سنے گا، وہ تو اللہ بس اس میں آنے والے اعمال کرے گا، اور بس اس کا کریونگ ہو جائے گی کہ بس کسی طرح سے اللہ مجھے اس میں پہنچا دے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو تھا جنت کے اندر موجود اس جنت کو سروے کرنے کے بعد، اس کا وزٹ کرنے کے بعد، اس کی نعمتیں دیکھنے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس جنت کے باہر لا کر اس کی سراؤنڈنگ وزٹ کرائی، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس جنت کی پوری سراؤنڈنگ باہر سے دکھائی۔ یعنی جب باہر جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آبزرو کیا کہ اس جنت کے باہر باؤنڈری میں تو صرف ڈیفیکلٹیز ہیں، اور اللہ نے اس جنت کو مشکلات سے گھیرا ہوا ہے، اور جس کو بھی اہل جنت بننا ہوگا اس کو ان ڈیفیکلٹیز کو، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو کراس کرنا ہوگا، پھر وہ جا کر جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی حدیث کے الفاظ آتے ہیں جو آپ پرومیننٹلی سنتی ہیں، وَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ،
इस जन्नत को कवर किया गया है नापसंदीदा चीज़ों से। यानी वो काम जो नफ्स पर भारी होते हैं। किसी को माफ़ करना आसान है? नहीं आसान है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बस जिसने माफ़ कर दिया, वो ये मुश्किल, वो ये हर्डल क्रॉस कर गया और वो खुद को जन्नत के अंदर एंटर कर सकता है। किसी की ज़्यादती के बाद किसी अपने की ज़्यादती के बाद देखिए आउटसाइडर ज़्यादती करते हैं तो माफ़ करना आसान होता है। दोस्त धोखा देते हैं तो भी माफ़ करना आसान होता है। बट अपनी औलाद, अपने बहन-भाई, अपने रिश्ते, अपना स्पाउस, अपने इन-लॉज़, अपना मैका इनमें से कोई अगर आपको धोखा दे देता है तो आपके लिए उनकी बात को बर्दाश्त करना वे टू डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो कर गया, उसने उस मकारे को क्रॉस कर लिया। उसने वो डिफिकल्टी क्रॉस कर ली जिसके बाद वो जन्नत में एंटर हो सकता है। तो याद रखें जन्नत को कवर किया गया है, जन्नत की बाउंड्री पूरी की पूरी स्ट्रेच की गई है उन कामों से जो नफ्स को भारी हैं, नफ्स को मुश्किल लगते हैं, दिल नहीं चाहता लेकिन अगर वो इंसान सिर्फ रब की रज़ा में कर जाता है, तो अल्लाह ताला ने फिर उस बंदे के लिए उस जन्नत में जिसकी नेमतें बेहतरीन हैं, उसमें एंट्री आसान कर दी है। फिर जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के मुताबिक जन्नत की सराउंडिंग देखी, जहाँ सिर्फ डिफिकल्टीज़ थी, तो हदीस का मफ़हूम आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, "अल्लाह मुझे डर है कि इसके बाद तो कोई भी जन्नत में नहीं आ सकेगा बिकॉज़ आपने इसकी जो प्रीरेक्विज़िट रखे हैं, जो काम रखे हैं, वो दीज़ आर टू डिफिकल्ट। कोई हिम्मत कैसे करेगा इनको करने की?" जब वो इन स्ट्रगल्स को देखा उन्होंने कि जो जन्नत की सराउंडिंग में रखी गई हैं। तो ये वो पॉइंट है जो आपको और मुझे एनकरेजमेंट देता है जब आपकी ज़िंदगी में आपके अपनों की तरफ से आज़माइशें आएँ, जब आपके अपने आप को धोखा दें, जब आपके अपने आप की बात को ना समझ सकें, जब आपके अपने आपको टफ टाइम दे रहे हों, जब आपके अपने आप को ताना दे रहे हों, जब आपके अपने आप का हक मार रहे हों, इस हदीस को याद कर लिया करें। ये वो मुकाम है जो आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त आया है, जो आपको उस हदीस की बात से याद कराएगा कि जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से रोका गया है, बदला लेना आसान है। जभी तो आप देखें जो क्लासिकल स्कॉलर्स थे वो क्या कहते थे? सीरत-ए-रसूल को अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करने वाले थे ना, वो कहते थे कि एक तो गलती पर माफ़ी माँगी जाती है, एक तो गलती पर सॉरी बोला जाता है। और एक जब गलती नहीं होती, तो ये सोचकर सॉरी बोला जाता है कि अच्छा, मैं इससे बेहतर भी सामने वाले के साथ कर सकती थी कि ये मौका ही ना आता। दैट्स ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर रब। दैट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर कन्विक्शन कि आप कितना सीरत-ए-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामने की कोशिश में ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। तो जन्नत को तो रोक दिया गया है, जन्नत को तो उस फेंस के अंदर बंद कर दिया गया है, उस फेंस में से गुज़र के ही अंदर जाया जाएगा और वहाँ मुश्किलात खड़ी हैं। तो जब अपने सताया करें, ये बात याद कर लिया करें। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को विज़िट कराया जहन्नुम का, यानी उनको जहन्नुम दिखाई गई। जिब्राईल ने जब जहन्नुम देखी और देखी कि उसके अंदर इतनी विशियस और इतनी वॉयलेंट आग है कि वो इतनी तेज़ी से भड़क रही है कि वो अपने ही हिस्सों को स्वॉलो कर रही है, तो अल्लाह ताला से जिब्राईल ने कहा कि जो भी इस जहन्नुम के बारे में सुनेगा, वो तो बस वो काम करेगा जो इससे दूर ले जाएँ। वो तो कभी उन कामों की तरफ नहीं जाएगा, जिन कामों को करने से वो इसमें आ सकता है। यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह जो इस जहन्नुम के बारे में सुनेगा, वो यहाँ कभी नहीं आना चाहेगा। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राईल को बाहर लाकर उस जहन्नुम की बाउंड्री दिखाई, उस जहन्नुम की सराउंडिंग दिखाई और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऑब्जर्व किया कि उस जहन्नुम की सराउंडिंग में वो आमाल थे जहाँ डिज़ायर्स हैं, जहाँ ख्वाहिशात हैं, जहाँ नफ्स को पसंद आने वाले एक्शंस हैं, जहाँ लस्ट है। और इंसान इन्हीं चीज़ों से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता। मेरा दिल चाहता है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मेरी ख्वाहिश है, बस मुझे करना है। It's easy to sit in Quran class every day, but it's difficult to maintain the communication within your family. That's a true fact, and it's a hard fact. It's easy to make notes. It's really easy to make notes for hours and hours in the Quran class, but it's really difficult to text a message,
ٹو योर फैमिली मेंबर जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलती है, सिर्फ हेलो हाय का मैसेज भी उनको टाइप करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, सही? सो डिज़ायर्स को फ़ॉलो करना तो आसान होता है। फ्रेंड्स के साथ घूमना-फिरना डिज़ायर्स ही तो हैं। जन्नत को उन चीज़ों से सराउंड किया गया है जो डिफ़िकल्ट अमाल हैं, जहाँ कुर्बानी चाहिए और जहन्नुम को उन चीज़ों से घेर दिया गया है, जहाँ पर ख्वाहिशात पूरी होती हैं। जब जिब्राइल ने ये सारे अमाल देखे, तो उन्होंने कहा, "अल्लाह, नो वन विल बी सेव्ड फ्रॉम इट एंड नाउ आई एम वरिड।" जिब्राइल परेशान हो गए जब उन्होंने ये देखा कि जहन्नुम के बाहर तो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। सूरत अत-तकासुर क्या बता रही है? इंसान इतना इस एंटरटेनमेंट, लहव और लाइब में खो जाता है कि वो कब्र तक जा पहुँचता है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी यही तो वरी हुई थी कि ये तो वो जगह है जहाँ पर अंदर बात आने की तो आएगी नहीं, इंसान अपनी ख्वाहिशात में ही डूबा रह जाएगा। सो ये दोनों डिस्क्रिप्शन आपको क्या बताते हैं? अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन जो एक मुहद्दिस ने अपनी शरह में लिखी है। वो कहते हैं एक बात तो इस हदीस से ये वाज़ेह होती है कि इंसानों से पहले अल्लाह ताला ने ये 2 मुकाम तख्लीक किए। वल्लाहु आलम, असल चीज़ क्या है ये तो अल्लाह जानता है। सिर्फ़ स्कॉलर्स ने अपने-अपने इल्म की बेसिस पर डिड्यूस करके बताया है। देखिए ना ये पॉइंट लड़ने-झगड़ने के हैं, ना ये पॉइंट्स बहस करने के हैं, ना आपके और मेरे अमल से इसका कोई ताल्लुक है। आप और मैं अपने ज़हन को सिर्फ़ इतना बना लेते हैं जो मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स बताते हैं, हम उसको समझकर ठीक है, इसका मेरे अमल से ताल्लुक नहीं है, मेरे ईमान से ताल्लुक है, मैं बिलीव कर लेती हूँ। बाकी एग्ज़ैक्टली किस पॉइंट पर इनको तख्लीक किया गया, फॉर दैट पॉइंट वी कैन इवन ओनली से वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि इस हदीस से पता चलता है वो इससे वो डिड्यूस करते हैं कि जन्नत और जहन्नुम के दोनों मुकामात अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले तख्लीक किए। इससे पता चलता है दीज़ आर रियलिटीज़, ये सिर्फ जो है वो एक फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। फिर इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी हदीस से क्लासिकल स्कॉलर्स बताते हैं और वो ये कि वो कहते हैं कि ये वो 2 मुकामात हैं, जन्नत और जहन्नुम, जिसने फरिश्तों को भी फीलिंग्स दे दी। आखिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता है ना? आखिर आप और मैं फरिश्तों के बारे में जानते हैं कि फरिश्तों में फीलिंग्स नहीं होती हैं। लेकिन ये हदीस क्या बता रही है कि ऑल्दो फरिश्तों में अल्लाह ने पेन एंड प्लेज़र नहीं रखा, इसलिए कि वो एक अलग तख्लीक हैं, दे आर अ डिफरेंट क्रिएशन, मगर फिर भी जब अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम जिब्राइल को एक्सपीरियंस कराई, तो जिब्राइल ने दे ही डिज़ायर फॉर जन्नत, उन्होंने कहा कि इंसान इसको डिज़ायर करेंगे। आखिर उन्होंने कुछ फ़ील किया, तो अल्लाह ताला को ये एनालिसिस दिया ना कि ये तो इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसको पता चलेगा, वो इसके लिए तैयारी शुरू कर देगा। तो ये और जैसे ही उन्होंने जहन्नुम को देखा तो उनको हुआ कि जो इसके बारे में सुनेगा, वो तो इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट जो क्लासिकल स्कॉलर हैं, वो इसको पिक करते हुए कहते हैं कि इससे पता चलता है कि कितने स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखने वाले दोनों मुकामात अपनी-अपनी जगह पर हैं और अपनी-अपनी कैपेसिटी में किस तरह से ये इंसानों को उनके जज़्बात के पॉइंट ऑफ व्यू से हिट कर सकते हैं। यानी कि फरिश्ते को भी फीलिंग्स हुई कि जन्नत को देखकर डिज़ायर और जहन्नुम को देखकर खौफ। तो ये पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर हो गया कि अल्लाह की मखलूक है, इंसान से पहले बनी है और ये रियलिटी में बनी है, ये कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजिनेशन की बात नहीं है। इसी तरह हमारा बिलीफ है, हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन में हम मुसलमानों का होना चाहिए, हमारे बच्चों को इसका इल्म होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जिसका ईमान है, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, वो ये बात जानता है। कई ऐसी अहादीस हैं जिनसे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़िंदगी में ये जन्नत और जहन्नुम के मुकामात दिखाए गए। इसरा वल मेराज के बारे में जो कि मेराज का मौका है, उसके बारे में तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा भी आपको अहादीस, नरेशंस मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि आप बाज़ औक़ात सहाबा के साथ खुतबा दे रहे थे, जिनसे पता चलता है कि आपको फिर उस मौके पर जन्नत और जहन्नुम दिखाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने उस वक़्त को डिस्क्राइब किया।
اسی طرح حدیث جبرائیل جو بہت پرومیننٹ ہے ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں، جس میں اسلام، ایمان اور احسان کی ڈیفینیشن آپ اکثر کلاسز میں سنتی بھی ہیں۔ آپ کو حدیث جبرائیل میں ایمان کے ارکان، دا پلرز آف ایمان ملتے ہیں۔ دیکھیں ایمان کے جو ارکان ہوتے ہیں نا، جس میں ہم نے کس کس چیز پر بلیف رکھنا ہے، آپ الحمدللہ ہم حدیث جبرائیل سے سب کو جانتے ہیں۔ آپ کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو حدیث جبرائیل ہے، اس کے کئی ورژنز ہیں۔ دیکھیں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اپنے اندر بہت سا علم رکھتی ہے، یہ اپنے اندر بہت سا، جس کو آپ کہتے ہیں ڈائریکشن آف علوم رکھتی ہے۔ تو یہ حدیث کو بیان کر دینا اور حدیث کو صرف ایک حدیث کو سن کر اس کی بیسس کے اوپر کوئی اپنا ڈیسیژن میک کر لینا، یہ بہت ان اپروپریٹ ایٹیٹیوڈ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنی بہنوں کو یہ بات معلوم تھی کہ حدیث جبرائیل ہی کئی ورژنز کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے۔ آپ اگر آپ اس کو مختلف ورژنز کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو سلائٹلی اس کے متن میں ڈفرنس بھی نظر آئے گا۔ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، دس از کوائٹ نیچرل کہ 4 انسانوں نے ایک ہی وقت کو 4 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ڈسکرائب کیا۔ تو اب ہر کوئی اپنے حساب سے ڈیٹیل بتا رہا ہے نا، تو جو صحابہ اس محفل میں موجود تھے، جب جبرائیل آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو ہر صحابی نے اپنے اپنے حساب سے بعد میں اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نریٹ کیا۔ دس از کوائٹ کامن۔ سمجھے آپ میرے ساتھ ہوں ایک گیدرنگ میں، اور اب ہم 1 گھنٹہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اب آپ 10 خواتین میرے سامنے بیٹھی ہیں اور میں سامنے آپ کے بیٹھی ہوں، صحیح ہے؟ اچھا، اب میں نے اس 1 گھنٹے کے اندر کس ایگزیکٹ منٹ کے اوپر گلاس اٹھا کر پانی پیا، آپ میں سے 10 خواتین 10 دن کے بعد اس کو الگ الگ طرح سے نیریٹ کر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ عائشہ نے یہ بات کہی اور پھر پانی کا گلاس اٹھایا، پھر آپ میں سے کوئی کہے کہ عائشہ نے پانی پیا اور اس کے بعد ہمیں یہ بات کہی۔ تو اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اچھا جو پہلی والی خاتون نے بات کہی تھی وہ ٹھیک ہے، جو دوسری والی خاتون نے بات کہی وہ غلط ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ میں بات کرنے، پانی پینے سے پہلے بھی بات کر رہی تھی، پہلی خاتون نے وہ بات اور پانی پینا بیان کر دیا۔ میں پانی پینے کے بعد بھی بات کر رہی تھی، دوسری خاتون نے میرا پانی پینا اور بات کی بات کو بیان کر دیا۔ یہ اگزامپل میں نے اس وقت آپ کو صرف اس لیے دی ہے تاکہ ہم بہت بہت کم علمی کی بیسس کے اوپر یہ احادیث کی ریجیکشن خود نہ شروع کر دیں۔ ہم میں سے یہاں کوئی محدث نہیں ہے، کسی محدث کی محنت کو کوئی عام انسان اتنے آرام سے نہیں اس کو نل اینڈ وائڈ کر سکتا۔ چیزیں بہت کلیئر ہیں، ہم نے ان میں ایمبیگوٹی کریٹ کر دی ہے۔ اسلام واضح ہے، ہم نے اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے۔ تو حدیث جبرائیل کے کئی ورژنز ہیں، اس ورژن میں سے ایک ورژن میں آپ کے سامنے رکھوں جو صحیح ابن حبان کی کتاب میں آتا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنی بہنوں کو یہ معلوم ہے کہ صحیح احادیث کا کلیکشن 4 کتابوں میں موجود ہے۔ مینلی ہم جانتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ زیادہ تر خواتین کو صرف یہ 2 نام آتے ہیں، اور خواتین اتنا کیئر لیسلی، میں خواتین اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرا انٹریکشن خواتین سے ہی زیادہ تر ہوتا ہے۔ خواتین اتنا کیجولی کہہ دیتی ہیں حدیث کی کتابوں میں صحیح کتابیں صرف 2 ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ یہ 2 بھی ہیں لیکن 2 اور بھی ہیں۔ اللہ نے 2 اور بندے ایسے اپنے اس مسلمان امت میں سے اٹھائے الحمدللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے کلیکشن کو کمپائل کیا، اور وہ 2 اب آپ یاد کر لیں اور لکھ لیں، جیسے صحیح بخاری ہے، جیسے صحیح مسلم ہے امام مسلم کی، امام بخاری کی، ایسے ہی صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان، ح با الف نون، تیسری ہے یہ، اور چوتھی ہے صحیح ابن خزیمہ، خزیمہ خا، خا ہا خا والا خا، ز یا میم اور گولہا، خزیمہ۔
یہ 4 اسکالرز ہیں، یہ 4 اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے محنت کی، انہوں نے وقت لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحیح احادیث کا کلیکشن کمپائل کیا۔ تو ان 4 میں سے ایک کتاب جو صحیح ابن حبان ہے، اس میں جو حدیث جبرائیل کا ورژن آتا ہے، آئی ایم شیور آپ کو اب کلک کر رہا ہوگا کہ میں کس طرح سے بات کو لے کر چل رہی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر جہاں کلیئرٹی آف تھاٹ آئے، وہاں آپ کے اندر دین کے معاملے میں ٹالرنس آئے۔ اٹس ایزی ٹو جسٹ کیپ یور سیلف اوے فرام ایوری ون۔ کاٹنا آسان ہوتا ہے، جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کو غلط، اس کو کافر، اس کو بدعتی، اس کو جو ہے وہ رانگ، اس کو برا کہہ کر سب سے الگ ہو جانا is the most easiest way to live۔ سب غلط ہیں، بس میں ٹھیک ہوں، یہ والا ایٹیٹیوڈ ہم نے نہیں اڈاپٹ کرنا۔ دین کی وسعت کو سمجھیں، دین کی خوبصورتی کو سمجھیں، دین کے اس براڈ اسپیکٹرم کو سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ پر اتنا وقت لگایا جا رہا ہے۔ اگر کل کو میں نہیں رہتی، ظاہری بات ہے موت تو ہر ایک کو آنی ہے، پوائنٹ کیا ہے کہ انسان مسلمان اپنے پیچھے ٹالرنس چھوڑ کر جائے۔ ہم سے تو اپنے خاندان کے وہ 4 لوگ برداشت نہیں ہو رہے ہوتے جو ہمارے والے اسکول آف تھاٹ پر نہیں ہوتے۔ جبکہ یہ ہمیں کس نے کہہ دیا کہ اہل سنت والجماعت کے جس اسکول آف تھاٹ پر ہم آ گئے ہیں، باقی تینوں ریٹرڈنٹ ہو گئے، باقی تینوں غلط ہو گئے؟ یہ کس نے ڈکلیئر کیا؟ چاروں کے چاروں اہل سنت والجماعت کے امبریلا ہیں، چاروں اس کے اندر ہیں، چاروں الحمدللہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں احادیث کی دلیل رکھتے ہیں۔ ٹالرنس ڈیولپ کریں، علم حاصل کریں۔ کم علم کے اوپر انسان پھدکتا زیادہ ہے، نقصان زیادہ کرتا ہے اور خیر کم پھیلاتا ہے۔ تو صحیح ابن حبان کی جو کلیکشن ہے، اس میں حدیث جبرائیل جو آتی ہے، وہاں پر آپ کو جو اس حدیث میں ساری حدیث تو بیان نہیں کر رہی، اس حدیث میں جو ایمان کے پلرز آئے ہیں، وہاں پر جو آخری 3 پلر ایمان کے حوالے سے لائے گئے ہیں، وہ ہے وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيزَانِ، کہ تم ایمان لاؤ جنت پر، دوزخ پر، آگ پر، الناری یعنی جہنم پر، والمیزان، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اعمال کو وے کریں گے۔ تو یہ جنت، جہنم، میزان پر ایمان فنڈامنٹل ہے، اور ان کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں بار بار کیوں کہہ رہی ہوں کہ ان کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ اب میرا اگلا پوائنٹ جو اس کلاس کا، اس سیشن کا ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو ہماری ہسٹری میں یہ ہوا کہ ایک سیکٹ ایسا بن گیا جنہوں نے جنت اور جہنم کے اوپر ایمان کو مس پلیس کر دیا۔ یعنی نمبر 1 ہمارا عقیدہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں الحمدللہ کہ جہنم اور جنت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں اس وقت موجود ہیں، دونوں ریالٹیز ہیں، کیفیات نہیں ہیں۔ ہاں، کہاں ہیں؟ اس کا جواب ہے واللہ عالم۔ اگر کوئی آپ میں سے مجھ سے سوال کرے جنت کہاں ہے اس وقت، جہنم کہاں ہے اس وقت، اور آپ کہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں، اس ملک میں، اس کانٹیننٹ میں، اس ایریا پر ایک بہت بڑا آگ کا گڑھا ڈسکور ہوا ہے، آپ اس کو والکینک کہہ لیں، آپ اس کو جو ہے وہ میگما اور لاوا کے ساتھ کمبینیشن کرتا ہوا کہہ لیں، کیا وہ جہنم ہے؟ nobody should say کہ ہاں وہ جہنم ہو سکتی ہے۔ ہم کیوں کہیں؟ ہم سمپل کہہ دیں واللہ عالم، جو ہمیں نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں سمپل یہ کہنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بہت سیف اور سیکیور اور سیف سائٹ پر رہنے والا جملہ ہے۔ تو ایک گروپ تھا مسلمانوں میں جو ہمارے پاسٹ میں ڈیولپ ہوا، اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہسٹری پتہ بھی چل جائے، اور اگر آج خدا نخواستہ ہم ان اس ڈائریکشن پر یا اس ڈائریکشن پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ
इस वक़्त खुद को रखे हुए हैं, तो हम केयरफुल हो जाएँ। देखें, कोई भी इंसान गलती कर सकता है। क्या पता आज भी किसी इंसान का ये बिलीफ हो सिर्फ़ इसलिए कि वो अभी इल्म की उस पॉइंट पर आया नहीं था कि उसको पता चलता। तो एक ग्रुप था मुसलमानों में हिस्ट्री में जिसको मुअतज़िला ग्रुप कहा जाता है। इनका ख़्याल ये था मुअतज़िला ग्रुप का, आपने ख़वारिज का नाम बहुत सुना होगा अपनी मुस्लिम इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर आपने मुअतज़िला का नाम ज़रूर सुना होगा। असल में ख़वारिज और मुअतज़िला offshoots ही थे एक दूसरे के। I will not go into detail. I will stick to my topic related to जहन्नुम एंड जन्नत। तो ये जो मुअतज़िला ग्रुप था, ये बहुत याद रखें बड़ा दीनी पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेशन रखने वाला ग्रुप था। ये बहुत दलाइल देने वाला ग्रुप था। ये वो ग्रुप था जो कि बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं इल्म वही, जिसको आप कहते हैं इल्मुल हदीस, जिसको आप कहते हैं इल्म नक़लिया, इन सब के ऊपर नस, टेक्स्ट, मतन, इन सब के ऊपर बड़ी ग्रिप रखने वाला स्कॉलरली लोग थे जो कि मुअतज़िला ग्रुप की बिगिनिंग की वजह बने। इन्होंने अपने टू रैशनल अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए ये कहा कि जन्नत और जहन्नुम अभी मौजूद नहीं है। बल्कि इनके मुताबिक इनका ख़्याल था कि इनको क़यामत के दिन पैदा किया जाएगा। इसलिए कि इनका ख़्याल था कि अभी इनको पैदा करना बेफ़ायदा है। मुअतज़िला ग्रुप के अंदर अगर आप हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो हिशाम बिन उमर अल-फूती फ़ा वाव पौ या तीसरी 3rd सेंचुरी का शख्स आता है और कूफा से इसका ताल्लुक था। ये इसका अकीदा था जो फिर इस ग्रुप में आम हो गया। आपको यहाँ बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तारीख से आगाह करना है। इतनी तारीख हम मुसलमानों को आज ज़रूर आनी चाहिए, जिसमें हम अपनी तारीख की गलतियों से सीख सकें, जिसमें हम आज अपने बच्चों को दुरुस्त अकायद देकर जा सकें, जिसमें हम अपने बच्चों को उस हिस्ट्री को दिखाते हुए जो उसके थ्रू उम्मत में फ्लॉ आ गया, उसको दिखाते हुए अपनी औलाद को केयरफुल कर सकें। तो हिशाम बिन उमर अल-फूती नाम से एक अपने वक़्त का बड़ा प्रोमिनेंट बंदा था, जो मुअतज़िला के ग्रुप में क्लाइमेक्स पर आया। कूफा से इसका ताल्लुक था और ये इसका मेनली पॉइंट ऑफ व्यू था जो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्टर डाउन होता गया नीचे तक और कुछ ग्रुप ने इसको अडॉप्ट किया। उसका ख़्याल था कि इस वक़्त जन्नत-जहन्नुम मौजूद नहीं है और ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन बनाएगा। ज़ाहिर है जब लोगों का हिसाब-किताब हो जाएगा, इसका ख़्याल था कि उस वक़्त ही जन्नत और जहन्नुम की ज़रूरत होगी, अभी उनकी तख़लीक नहीं की गई। ये वो ग्रुप था जो बाद में मुअतज़िला ग्रुप बना। इनमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। ज़ाहिर है अगर आप हिस्ट्री स्टडी करती हैं तो आपको मालूम होगा। ये बात भी आप जानती होंगी कि देखें फ़ितने, आज़माइशें, इस तरह के प्रॉब्लमैटिक ग्रुप्स हमेशा से मुसलमान उम्मत में रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने मुसलमानों को आज़माना था। वो जन्नत जिस जिसको देखकर जिब्राइल ने कहा था कि कौन होगा जो इसके बारे में सुनेगा और इसमें आने के लिए डेस्परेट नहीं होगा। आखिर उस जन्नत का कोई तो प्रीरेक्विज़िट होगा ना, कोई तो स्टैंडर्ड होगा जिससे गुज़ार कर लोगों को उस जन्नत तक पहुँचाया जाएगा। तो वो स्टैंडर्ड यही है इस उम्मत के अंदर कि फ़ितनों के अंदर ईमान को थामने वाले, मुश्किलात के अंदर शरीयत पर कायम रहने वाले, वो वक़्त जब वैल्यू स्ट्रक्चर की धज्जियाँ बिखेरती जाएँ, वो वक़्त जब फैमिली स्ट्रक्चर को तबाही की तरफ ले जाया जाए, वो वक़्त जब अखलाकियात और बेसिक एथिक्स कोई अपनाने वाला ना हो, वो चंद मुट्ठी भर मुसलमान जो अपने घरों के अंदर ईमान पर, शरीयत पर भी कायम रहें, नरमी और टॉलरेंस को भी अडॉप्ट करें और बेहतरीन अखलाक के साथ अपने घर वालों को, अपने मिलने वालों को वो खूबसूरती दिखाते जाएँ, जो खूबसूरती हमें इस्लाम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ने दी है। हमेशा से मुसलमानों पर आज़माइशें आईं, हमेशा से मुसलमानों में फ़िरके बने, हमेशा से मुसलमानों में ग्रुप्स बने और ये आज़माइशें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शुरू हो गई थी। इस तरह की आज़माइशें आपकी ज़िंदगी में सर उठाने लग गई थीं। और ये हमेशा उठाती रहेंगी।
یہ بات حقیقت ہے، کہیں لکھ لیں۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کا نعرہ لگاتے ہوئے مسلمانوں کو، امت کو ایک فرقے پر لے کر آ جاؤں گی اور میں پوری کوشش کروں گی، سر دھڑ کی بازی لگا دوں گی اور میں ساری جو 2 بلین کی مسلم پاپولیشن ہے اس کو میں ایک طریقہ کار پر لے آؤں گی، یہ لکھ لیں دس از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے حق کی دعا کرنا، ہمارا کام ہے حق کا علم حاصل کرنا، اور پھر ہمارا کام ہے اس حق پر قائم ہو جانا، اور جس پر قائم ہو جائیں پھر اس کے بعد باقیوں کو لک ڈاؤن نہ کرنا۔ That's the toughest part۔ ہم حق کو تلاش بھی کر لیتے ہیں، حق کی دعا بھی کر لیتے ہیں، حق کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے نا to look down on someone، بس یہ ہم نہیں بھول پاتے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا تھا۔ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد یہ ایک چھوٹا سا عمل کہ کسی کو ہم جو حقیر جاننے لگ جاتے ہیں، گناہگار سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ جو ہم بات بات پر ججمنٹل ہونے لگ جاتے ہیں، یہ ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو نگل جاتا ہے۔ تو آزمائشیں ہمیشہ سے رہیں، فتنے ہمیشہ سے رہے، اور آئندہ بھی مسلمانوں میں فرقے بنیں گے۔ ہم فرقوں کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں۔ ہم اپنی 5 فٹ کی اس ذات کو رب کی فرما برداری میں انٹیکٹ رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں اور رشتے نبھانے کے لیے اس زمین پر موجود ہیں۔ And we need to do this balance۔ اللہ کی بندی بنی رہوں اور اپنے گھروں کو، اپنے رشتوں کو نبھانے والی بن جاؤں۔ یہ 2 کام ہیں ہمارے۔ ہم پتہ نہیں کن فلسفیز کے اندر الجھ گئے، کہاں ہم نے خود کو انوالو کر لیا، کن مشکلات کو اپنے سر پر تھوپ لیا، اور کن توقوں کو، ہم نے کالرز کو اپنے گلوں میں خام خواہ باندھ لیا جو کہ ہماری ذمہ داری تھی نہیں۔ تو یہ جو معتزلہ گروپ تھا that was the problematic group۔ بہت زیادہ جو تھے یہ یوں سمجھ لیں کہ ریشنل سائڈ پر ریلیجن کو لے کر گئے، ریشنلی دین کی ہر بات کو انہوں نے لینا شروع کیا۔ ان کا ریشنل یہی تھا، فوتی کا ریشنل یہی تھا کہ جب ابھی حساب کتاب ہی نہیں ہوا، جب ابھی لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈالنا ہی نہیں، so there is no need کہ ابھی جنت اور جہنم ہو۔ لیکن یہ جو اس طرح کی تھیوریز ہوتی ہیں نا، جو بظاہر آپ کو بنائن لگ رہی ہوتی ہیں، اس کا ریپل ایفیکٹ آتا ہے۔ تو جب معتزلہ گروپ کا 3 صدی کے اندر یہ پوائنٹ آف ویو ڈکلیئر ہوا کہ نہیں ابھی جنت جہنم نہیں ہے، اسی وقت پھر دیکھیں معاملہ وہاں رکا نہیں، پھر آگے جنریشنز بڑھنی شروع ہوئیں، اور پھر کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایسے مسلمان بھی آئے جنہوں نے پھر کیا کیا، وہ جو صرف ایک عقیدہ تھا بظاہر بنائن سا کہ نہیں جنت جہنم اس وقت نہیں ہے، پھر اس کو فالو کرنے والے جب آگے آئے، انہوں نے پھر ان حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیا جن سے واضح ہوتا تھا کہ ابھی بھی جنت ہے اور ابھی بھی جہنم ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ایک طرف کیا اور اپنی عقل سے قرآن کو سمجھانا شروع کیا۔ یہ وہ ریپل ایفیکٹ ہے جو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آتا ہے۔ اور پھر ہم مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں ایسی ایکسپلینیشنز، ایسی تفاسیر بھی دیکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک طرف کر کے ذاتی رائے کی بیسس پر آیات کو ڈسکرائب کیا گیا اور کہا کہ آخرت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ایون یہاں تک مسلمانوں میں شیطان کی باتوں میں آ کر کہا گیا کہ یہ جو قیامت کا دن قرآن میں بار بار آتا ہے نا، یہ بھی اصل میں دنیا میں مسلمانوں کے انقلابی دور کی ہی ایک تصویر ہے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ ایک ڈگری بھی اپنے ریلیجن سے دور ہٹتے ہیں۔ آج اگر ماں باپ میں سے کوئی اپنے ریلیجن سے 1 ڈگری دور ہوتا ہے تو پھر ان کی اولاد 2 سے 10 ڈگری، ان کی اولاد 10 سے 30 ڈگری، اور پھر ان کی اولاد from 30 to 100 ڈگری ڈفر کر سکتی ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی
وجہ سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دیکھو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا، اپنی اولادوں کو بتانا تم کون ہو، اگر تم مسلمان ہو تو کیوں ہو، اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اگر تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا تو تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے، اگر تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا تو تمہارے لیے حدود اور شرائط کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ احادیث کا انکار کرنے والے بڑھتے گئے۔ معتزلہ گروپ کو تو آج کوئی نہیں جانتا، but we have so many people around جو بڑی خاموشی اور سٹل وے میں احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ایک وقت آیا یہ احادیث کا انکار کرنے والے the offshoots of معتزلہ گروپ، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا اور یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جنت اور جہنم are just two کیفیات۔ These are not real physical places۔ ان کے مطابق یہ جہنم اور جو جنت ہے یہ بس انسان کی قلبی کیفیات ہے۔ This happens جب آپ اپنے آپ کو ایک ڈگری بھی اس تعلیم سے دور کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ احادیث کرسٹل کلیئر ہیں، صحیح احادیث کرسٹل کلیئر ہیں کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ I'm not talking about this time۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں واپس چلے جائیں، صحیح حدیث موجود ہے، آپ اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک دھماکے کی آواز آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ اس حدیث کو سننے کے بعد who can say کہ جنت اور جہنم فزیکل پلیسز نہیں ہیں، یہ صرف قلبی کیفیات ہیں؟ اس حدیث کو سننے کے بعد who can say کہ یہ ابھی تخلیق نہیں ہوئی؟ اس حدیث کو سننے کے بعد اور اسراء والمعراج کے واقعات کو سننے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ جنت و جہنم اس وقت موجود نہیں ہے؟ یا یہ صرف اور صرف انسان کو ایک سوچ کی اپروچ دینے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے بس دو فیلنگز دی گئی ہیں؟ نو اٹس ناٹ لائک دس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 حذیفہ فهو یحوی فی النار الآن حتی انتہى الی قعرها۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جس کو 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، وہ گرتا رہا 70 سال، گرتا رہا یہاں تک کہ آج اس نے جہنم کی گہرائی یعنی کہ اس کی بیسمنٹ، اس کے فرش کو ٹچ کیا ہے۔ اس ٹچ کرنے کی آواز سے یہ دھماکہ پروڈیوس ہوا ہے جس کو تم نے ابھی سنا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب جب آپ کہیں کسی استاد سے صحیح ابن حبان سنیں گی تو آپ کو اب یاد رہے گا کہ صحیح احادیث کے کلیکشن کی ایک کتاب صحیح ابن حبان بھی موجود ہے۔ ان احادیث کا انکار کرنے والوں نے کیا معنی دیے ان کو؟ نئے نئے معنی دے دیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرے گا آہستہ آہستہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام میں بھی کمی کرتا رہے گا، آہستہ آہستہ وہ بھٹکے گا، آہستہ آہستہ وہ اسلام سے اور قرآن کے بھی اصل ایسنس اور حکمتوں سے دور ہوتا جائے گا۔ اگر آج ہمیں معتزلہ گروپ نہیں ملتا، آج ہمیں خوارج نہیں ملتے تو آف شوٹس کیا ہیں؟ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں کوئی بھی منکر حدیث موجود ہے وہ اسی معتزلہ گروپ اور خوارج کا آف شوٹ ہے۔ اب آپ کا اور میرا کام یہ نہیں ہے، پلیز آپ کا اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اسکروٹنی شروع کر دیں۔ میں ان کو سنتی ہوں، پکے مجھ کو منکر حدیث لگتے ہیں، اس لیے نہیں آپ کو علم دیا جا رہا۔ آپ اور میں یہاں بیٹھ کر اس لیے علم حاصل نہیں کرتے کہ ہم دوسروں کے اندر ایمان کی کیفیت، ان کے ایمان کے گراف کو، ان کے قلبی کیفیات کو سمجھنا شروع کر دیں، ان کے منکر حدیث ہونے یا نہ ہونے کے اوپر ان کو تمغہ دینے کی فکر میں آ جائیں، ان کے معتزلہ یا خوارج گروپ کے ساتھ ریزمبلنس کے اوپر اپنا وقت اور اپنی انرجیز ویسٹ کریں۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے، نہ میں اس لیے پڑھاتی ہوں اور نہ میں اس لیے پڑھانا چاہتی ہوں۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں ہم ان غلطی کیے ہوئے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھیں،
عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیاں دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے. ہم اس لیے ان چیزوں کو، ہسٹری کے ان واقعات کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کس فریم آف مائنڈ سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. کون سا فریم آف مائنڈ ہمارے عقیدے کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اور الحمدللہ جب ہمارے پاس ایک بینڈ اینڈ لائن آف استاد موجود ہے تو پھر ہم ایسے لوگوں کو سنیں، ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں جن کا عقیدہ کرسٹل کلیئر ہے، کرسپ ہے، جو واضح ہے کہ وہ کس فریم آف مائنڈ سے قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اہمیت دیتے ہیں، اور مین سٹریم اسلام سے کتنا کنیکٹڈ ہے. تو یہ بیسیکلی معتزلہ اور خوارج گروپ ہی تھا جو کہ آج آپ کو مسلمانوں کے ٹائٹل کے اندر ہی سٹل وے میں منکر حدیث نظر آتے ہیں. یاد رکھیں، یہ خوارج گروپ ہو یا معتزلہ گروپ ہو یا آج کا منکر حدیث گروپ ہو، قرآن کو عمدہ طریقے سے جاننے والے لوگ ہیں. خوارج گروپ اور معتزلہ گروپ کے لیے ہسٹری بتاتی ہے اتنا بہترین تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے کہ لوگ اٹک جایا کرتے تھے جب ان میں سے کوئی قرآن پڑھا کرتا تھا. مسئلہ کیا تھا ان کا؟ قرآن میں، دین میں، تعلیم میں، اس علم کی گہرائی میں گھسے ہوئے لوگ تھے. پرابلم کیا تھا؟ بس پرابلم کیا تھا، انہوں نے اپنی عقل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے آگے چلانا شروع کر دیا تھا. کیسے چلانا شروع کرتا ہے انسان؟ میں نہیں سمجھتی اتنی سختی ہے. ایک دین کا واضح مین سٹریم اسلام فقہی اصولوں میں سے موجود ہے. اگر عورت ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے، اس کو نیل پالش لگانے کا شوق ہے، سو مین سٹریم اسلام کہتا ہے بہن آپ کیا کریں گی؟ آپ وضو کریں گی، بہت شوق ہے، نیل پالش لگا لیں، جب وضو ٹوٹ جائے پھر ریموو کریں، پھر وضو کریں، اور پھر اس کے بعد پھر نیل پالش لگا لیں، اینڈ ریپیٹ دا پروسیس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. بٹ ہر دفعہ وضو ٹوٹے تو نیل پالش لگا لیں. لیکن انسان اپنی عقل کب لاتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا کہ اگر تم نے نیل پالش لگائی ہو تو مسح کر لو، ازیوم تم نے مسح کر لیا. اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا اپنی عقل لانا. میں نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر میری پکڑ کریں گے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے. It's such a petty thing. میں نہیں سمجھتی کا فریز یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہوں. اور یہیں سے رفتہ رفتہ انسان اپنی عقل کو آگے اور وہی کو پیچھے کرتا ہے. اور یہی آج کا فتنہ ہے. اسی سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اسی سے ہم نے اپنی اولادوں کو محفوظ رکھنا ہے. ورنہ انٹلیکٹ کی بیسس پر بات چاہے سامنے والا بہت اپیلنگ کر رہا ہو، بہت لاجیکل کر رہا ہو، لیکن پھر اگر ہم نے وہاں سے مین سٹریم کو مس کیا تو رفتہ رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گراؤنڈڈ فرم تعلیمات سے انسان بکھرنا، الگ ہونا اور ڈائیورٹ ہونا شروع کر دیتا ہے. تو الحمدللہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، آج بھی موجود ہیں. کہاں ہیں واللہ عالم. ان پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کے پلرز میں سے ایک پلر ہے. انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے تھوڑی اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ پر نیکسٹ سیشن میں بھی بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے، جہنم کی ہر سزا سے، جہنم کی گرمی سے اور جہنم کو کسی بھی اینگل سے ایکسپیرینس کرنے سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالی ہمارے لیے اس علم کو علم نافع بنا دے. اللہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اسلام کی خوبصورتی کو بکھیرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے رشتوں کو بہترین طریقے سے نبھانے کی ہمت اور طاقت اور اخلاق عطا فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.